عمران خان کو الیکشن سے قبل پھانسی کی سزا سنانے کے لیے جج کی پھرتیاں۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 177 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف اس وقت متعدد کیسز اڈیالہ جیل میں تمام قوانین کی دھجیاں اڑا کر چلائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف آج بھی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی، جس میں مزید گواہان پر جرح کی گئی۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس بھی اسی رفتار سے چلایا جا رہا ہے۔ نیب اور خصوصی عدالت کے ججز کا واحد ٹاسک عمران خان کو ہر صورت الیکشن سے قبل سزا سنانا ہے۔ عمران خان کی کال پر پورا پاکستان سڑکوں پر، عالمی میڈیا میں بھی پولیس فسطائیت کی رپورٹنگ۔ قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اپنے ٹویٹ میں کہا، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر ملک بھر میں غلامی نامنظور کا پیغام لے کر پرامن انتخابی مہم کے لیے خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلنے والے امیدواران، کارکنان اور عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی جذبے اور عزم و ہمت سے 8 فروری کو ہم سب نے گھروں سے نکلنا ہے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور، جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور حقوق و اقدار کی راہ پر ڈالنا ہے انشاءاللہ۔ جبکہ الجزیرہ جیسے عالمی ادارے نے تحریک انصاف کے حامیوں پر پولیس کی فسطائیت پر رپورٹنگ کی اور الیکشن کی شفافیت سے متعلق سنجیدہ سوال اٹھائے۔ عمران خان کی توشہ خانہ اور توہین الیکشن کمیشن کیسز کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں دلائل دیے۔ عمران خان جب لاہور میں تھے اس وقت نوٹسز زمان پارک میں وصول کروائے گئے۔ کیس کل فرد جرم کے لیے فکس ہے۔ عدالت اڈیالہ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد معطل کرے۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تمام دستاویزات کو قانون کے مطابق ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا۔ عمران خان کل ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوں گے۔ 9 مئی کے 7 مقدمات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانتیں سماعت کے لیے مقرر۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ویڈیو لنک کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری درخواست ضمانتوں پر کل سماعت کریں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے حاضری لگوائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی منشور کا تفصیلی خط و خال 30 جنوری کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پیش کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی منشور کے تفصیلی خط و خال تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پیجز پر مورخہ 30 جنوری 2024 بروز منگل رات 8 بجے خصوصی پروگرام میں پیش کیے جائیں گے۔ صنم جاوید ایک بار پھر ضمانت کے باوجود گرفتار۔ صنم جاوید خان کو 10ویں مقدمے میں گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی عدالت پیش کر دیا گیا ہے۔ اب یہ الزام لگایا گیا ہے کہ صنم جاوید خان نے تھانہ شادمان کو آگ لگائی ہے۔ عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں مسلسل ناکام کیوں ہیں؟ تحریک انصاف امیدواروں کے خلاف فسطائیت میں تیزی۔ الیکشن میں 10 روز باقی اور بورے والا پی پی 231 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بیرسٹر خالد نثار ڈوگر کو پولیس نے اغوا کر کے غائب کیا ہوا ہے۔ خالد نثار کی پولیس تھانے میں موجودگی کی ویڈیو موجود ہے اور اس کے بعد پولیس نے بیان دے دیا ہے کہ خالد نثار ڈوگر ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف پولیس میاں والی میں عمیر نیازی کو کمپین سے روک رہی ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ پی پی 288 سے پی ٹی آئی امیدوار اقبال ثاقب کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دیگر امیدواروں کے خلاف بھی پولیس کی غیر قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ سرکاری ملازمین نواز شریف کے ذاتی ملازم بن گئے۔ راولپنڈی میں انتخابی قوانین کی خلاف ورزی۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راولپنڈی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں پیش گزشتہ روز انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کے کمشنر حذیفہ رحمان ہیلی کاپٹر اڑنے سے پہلے نواز شریف کی بیلٹ باندھتے رہے۔ کل کی ریلیوں کے بعد تحریک انصاف کے اہم سیاسی بریک تھرو۔ شوکت بسٹا اور زرتاج گل کی اپنے اپنے حلقے میں واپسی۔ ملک نصر اللہ گھمن فیصل آباد سے ملک عمر فاروق کے حق میں دستبردار۔ چودھری جمیل کمبو شیخوپورہ میں خرم منچ کے حق میں دستبردار۔ وڑائچ گروپ کے گوجرا میں اسامہ حمزہ کی سپورٹ کا اعلان۔ ملک نعیم حاصل پور سے اجاز گڈن کے حق میں دستبردار۔ مسعود اویسی کا بھی سپورٹ کا اعلان۔ سردار محمد لغاری ڈی جی خان سے سجاد چھینا کے حق میں دستبردار۔ بلال ورک کی ننکانہ سے ارشد ساہی کی سپورٹ کا اعلان۔
انڈے، گوشت، مرغی، سبزیاں، پھل 76 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ قیمتوں کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں اس وقت زندہ مرغی 460 روپے کلو، مرغی کا گوشت 750 روپے کلو، انڈے 410 روپے درجن، دودھ 210 روپے لیٹر، دہی 225 روپے کلو، بیف یعنی بڑا گوشت 1200 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ اسی طرح مٹن یعنی چھوٹا گوشت 22 روپے کلو، روٹی 30 روپے، پراٹھا 60 روپے، چائے کا کپ 80 روپے، آلو 50 روپے کلو، مٹر 300 روپے کلو، شملہ مرچ 350 روپے کلو، پیاز 350 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ پھلوں کی بات کی جائے تو سیب 200 سے 350 روپے کلو، انار 300 سے 430 روپے کلو، انگور 300 سے 450 روپے، کیلا 130 سے 150 روپے اور مالٹا موسمی فروٹر 150 سے 200 روپے درجن میں فروخت ہو رہا ہے۔ میں جب آپ کو بلاؤں اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ۔ آؤ عمران کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، آؤ کپتان کے لیے، پیارے پاکستان کے لیے۔ 8 فروری فیصلے کا دن، ووٹ ڈال کر نظام بدلو، پاکستان بدلو۔